آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت۔ یہ اپنے باپ کا شجرہ نہیں، رسول پاک کا شجرہ۔ ہاں پھر شجرہ شان والا ہے تو محفل بھی شان والی ہونی چاہیے۔ ہاں بس عاشق ہوں چاہے چار ہوں۔ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک عشق ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ہاں میں حضور کا شجرہ سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ولادت سناؤں گا۔ بول دو ذرا اے بندو، تم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہو، تم شامیانے کے نیچے ہو، جو باہر بیٹھے ہیں وہ رب کی رحمت کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ بس سلامت رکھے اللہ۔ بول دیں آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے نام، لمکنے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسہ، الیاسہ کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے بڑھئے، غور کیجئے، یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے، نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا سیدہ آمینہ سے، منتقل ہوا ہے یہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے رحم میں آ گیا ہے۔ 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، اللہ اکبر ذرا توجہ سے سنیے گا۔ 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں۔ 2 ماہ کے عرصے کے وقت میں حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں، سیدہ آمینہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آمینہ پردیس جا رہا ہوں۔ میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہ پردیس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ لائق بیوی تھی، فرما بردار بیوی تھی۔ مجھے بتا تو سکی، جس کی گود میں سید الانبیاء آیا ہو وہ ماں کتنی شان والی ہوگی، جس کے گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہو وہ باپ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ سامنے میاں بیوی بیٹھے ہیں، جیسی حضرت عبداللہ نے کہا تھا میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں، اتنا سننا تھا، سیدہ آمینہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، رو کے کہتی ہیں میرے سرتاج ابھی تو زندگی کی بہاروں کے 2 ماہ گزرے ہیں، میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیات کچھ دن کی بات ہے، میں پردیس جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار بھری باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا ہے، پردیس چلے گئے حضرت عبداللہ، میرے نبی کے والد ابھی میرے حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے، بدبختوں کو بتا دو کہ مصطفیٰ کے دیوانے نبی کا میلاد کیسے سنا کرتے ہیں، میلاد کیسے بیان ہوتا ہے، ذرا سنیے تو صحیح۔ حضرت عبداللہ گئے ہیں، جتنے دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، جب اتنے دن آئے حضرت آمینہ نے آٹا گوندا ہے۔ حضرت عبداللہ کی والد حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ کا جی بابا آج بڑی جلدی جلدی آٹا گوند رہی ہو، چہرے پہ خوشیاں بھی ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا آج میرے عبداللہ کے واپس آنے کا دن ہے، آج کا وعدہ واپس آنے کا کر کے گئے تھے، ذرا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بھی مسکرا دیتے ہیں، شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے، سامنے چولہا ہے، آٹا بھی رکھا ہے، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کا وقت گزرنے لگا، جب رات ہو جاتی ہے حضرت آمینہ کو فکر ہوئی میرے سرتاج کو آ جانا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ کہتی ہیں حضرت عبدالمطلب سے بابا کا جی بیٹی کا میرے عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ، ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب گئے ہیں حرم شریف میں، پتہ لگانے کے لیے کوئی میرے عبداللہ کا
پتہ بتا دے۔ ابھی آپ حرم شریف میں تھے کہ ایک جوان دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبد المطلب بڑی دردناک خبر ہے۔ کہا کیا خبر لایا ہے؟ کہا بتاتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے ہیں، کیسے بیان کروں، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا سنو، جو عبداللہ تمہارے پردیس گئے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، باپ کے دل پہ بجلیاں گر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کون ہے عبداللہ؟ یہ حضرت عبد المطلب کے 10ویں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو عبداللہ اتنے ہی پیارے تھے جتنے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف پیارے تھے۔ اور یار یوسف جدا ہوئے ہیں یعقوب سے تو 40 سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن یہاں صرف جدائی غائب ہونے کی نہیں تھی بلکہ بیٹے کا وصال ہوا ہے۔ بجلی گری عبد المطلب کے دل پر، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہمت کر کے گھر کی طرف آئے ہیں، لیکن گھر کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ خیال تھا اندر جاؤں گا، آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا۔ جیسی دروازے پہ جا کے ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں سیدہ آمینہ اندر سے آ جاتی ہیں۔ باپ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہتے ہیں بابا آ گئے۔ اتنی بات سنی ہے حضرت عبداللہ کی گردن جھکی ہے۔ کب حضرت عبد المطلب کی گردن جھکی ہے۔ کب بتائیے تو صحیح میرا عبداللہ آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا سننا تھا، حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا، جس تو عبداللہ کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر کیا تھا یار، ہزاروں بجلیاں گری تھیں عبداللہ کے آنگن میں۔ سیدہ آمینہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، یوں شکم پہ ہاتھ رکھا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ ابھی میرے بیٹے نے زمین پہ آنکھ نہیں کھولی ہے کہ آنے سے پہلے بچہ یتیم کر دیا گیا ہے۔ جب چیخ مار کے اتنی بات کہی ہے، غیب سے آواز آئی تھی آمینہ آنسو پوچھ لے، ہم نے تیرے بیٹے کو صرف یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و وارث بنا کے پیدا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے تم کس نبی کا میلاد منا رہے ہو؟ ارے مقدر پہ ناز کرو گے آج کے بعد، جب تک جیو گے نسلوں سے کہو گے مر جانا، نبی کا میلاد منانا مت چھوڑ دو۔ نصیب والے ہیں وہ لوگ جو حضور کے پیدائش کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کون آمینہ؟ اور کس دور میں آپ بیوہ ہوئی؟ جس دور میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کے چہرے کالے کر کے گدھوں پہ بٹھا کے گھمایا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کو شوہر کی موت کی وجہ کہا جاتا تھا، اس دور میں حضرت آمینہ بیوہ ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے، غلاف پکڑا اور رونے لگ گئے، کہتے میرے مالک بیٹا میرا گیا ہے لیکن میرے صبر کے لیے 9 بیٹے باقی ہیں۔ میرے اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے۔ یا اللہ ایک ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے کہا تھا، رو کے جب اتنا کہا یا اللہ ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے، اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلب تم آمینہ کے سہارے کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو زمانے کا سہارا آمینہ کی گود میں دینا ہے، ہمیں تو زمانے کا سہارا بنا کے آمینہ کے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزرا، غور کرنا میری بات پہ، وقت گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور کی عظمتیں روشن ہوتی چلی گئی، حضور کی عظمتیں آشکار ہوتی گئیں۔ کہنے لگیں پہلا مہینہ آیا، مجھے کسی نے آکے مبارکباد دی، دوسرا مہینہ آیا، پھر کوئی آیا مبارکباد دینے، تیسرا مہینہ آیا، چوتھا مہینہ آیا، فرمانے لگیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا تھا۔ کتنے نصیب والے ہیں یار، ذرا سوچ، ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں مانگی تھی ان کی امت میں آنے کی، ہم نے تو کبھی ان کی راہوں میں کھڑے ہو کے رستہ بھی نہیں تکا ان کا، اور کبھی ہم نے رو کے یہ بھی تو نہیں کہا تھا اللہ محمد کی امت میں پیدا کرنا۔ ہم نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی، کان میں قاری صاحب نے آ کے کہا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی تاریخ پڑھیے، لوگوں نے 500 سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا،
ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا. اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سناتا، لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے کچھ دیر. ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا. بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی، تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی، آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی. یہ تبدیلی لانی ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مبارکباد دیتا رہا. جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر. پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ، میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں، آ میرے نبی کی ماں کی زندگی دیکھ. ابھی 4 یا 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے. اللہ اکبر. مکہ شریف کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی. عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 2 سال تک سوگ منانا ہے یا 1 سال تک سوگ منانا ہے. سوگ کا مطلب یہ تھا کہ بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے. یہ سوگ میں شامل تھا. لیکن سنتے ہو جانتے ہو، ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، ادھر مکے میں چرچے ہونے لگے. لوگوں نے کہا آمینہ بڑی عجیب ہے، ابھی شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے گزرے ہیں، اس نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. یہ بات چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. لوگ اکٹھا ہو کے آئے، کہنے لگے عبد المطلب بات بڑی ہے، لیکن بڑی ذات والے ہو، مکے کے سردار ہو، کعبے کے متولی ہو، لیکن کہنا بھی ضروری ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے، پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں. کہا کون سی باتیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے انتقال کو کچھ مہینے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بہو نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے آمینہ. اتنا سننا تھا عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میری بہو سے زیادہ شریف تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے. کہا ہم نہیں کہتے، پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. ہر عورت کے منہ پہ یہ زبان پہ اس کے بات ہے کہ آمینہ ہر دن نئی خوشبو لگایا کرتی ہے، اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مکے کی بڑی سے بڑے سردار گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں ملے گی. اتنا سننا تھا. عبد المطلب نے گردن جھکائی ہے، اپنے گھر آئے ہیں، اپنی شریک حیات کو بلایا ہے. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کو بلا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات میں مرد ہوں، تم آمینہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو کہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، وہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے کہا تھا آمینہ مجھے بتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. کہا اتنا کہنا تھا آمینہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. میری اوقات نہیں ہے کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں، آپ خود پوچھ لیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت عبد المطلب آئے ہیں، نبی کی امی کے پاس آئے ہیں. نبی کی امی بیٹھی ہوئی ہیں، جیسی اپنے سسر نبی کے دادا کو آتے دیکھا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، گردن جھکی ہے، آنکھوں میں حیا ہے. آکے کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے. کہا بابا پوچھو کون سا سوال ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح، کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے عبداللہ کی زندگی پیاری نہ تھی؟ اتنا سننا تھا. چیخ نکل جاتی ہے سیدہ آمینہ کی. آج کس درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے عبد المطلب نے، آج کون سا غم کا تار چھو دیا ہے عبد المطلب نے. چیخ نکل جاتی ہے. کہا بابا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بیٹی بتا تو صحیح، اگر تجھے میرے عبداللہ سے پیار ہے تو تو نے اس کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا سوگ کیوں نہیں مناتی؟ کہنے لگی بابا ساری رات عبداللہ کی یاد میں رو کے گزرتی ہے، میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے، شام بھی رو کے گزرتی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے سوگ منانا ختم کر دیا ہے؟ کہا بیٹی اگر سوگ منانا ختم نہیں کیا ہے تو پھر بتا تیرے بدن سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ ہمارے خاندان کی بیواؤں کا دستور ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد 1 سال تک بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، مگر تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے. اتنا سننا تھا. چیخ نکلی ہے نبی کی امی کی. رو کے کہتی ہیں ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو چھپانا چاہتی تھی، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے. یہ بات صرف آمینہ کے بدن کی نہیں ہے. کہا ٹھہریے تو صحیح. گئی ہے سیدہ آمینہ اور جانے کے بعد مٹی کی دیوار سے مٹی چھٹائی ہے، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے. کہا ذرا اسے سونگیے. عبد المطلب نے مٹی سونگی ہے، وہ بھی خوشبو دے رہی تھی. کہتے بیٹی یہ
کیسی خوشبو ہے کہ بابا اس دیوار کو کل چھوا تھا آج تک مہک رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا بیٹی اور بتا. اندر کہیں تکیہ لاتی ہیں. کہا بابا اس تکیے کو سونگیے. جب تکیے کو سونگا تو خوشبو دے رہا تھا. کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا بابا سے بات یہ نہیں ہے جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں زمین مہکنے لگ جاتی ہے, دیوار چھو دیتی ہوں دیوار مہکنے لگ جاتی ہے, تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیہ مہکنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. عبد المطلب کہتے ہیں کہا بیٹی بات کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا بابا مجھ سے آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی خوشبو لگاتی ہوں. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں, خوشبو کے حلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب نبی کی امی نے کہا تھا اے بابا جان سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی ہیں.